نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، میزبان محترم قاری محمد شعیب صاحب، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں قاری شعیب صاحب کو اس گلشن کے سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کا ظاہری جسم اور قد تو چھوٹا ہے لیکن اللہ کام ان سے بڑا لے رہا ہے۔ اور تاریخ پوری پڑھ کر دیکھیں نا، اگر ہم اسلام کی تاریخ، تو اسلام کی تاریخ میں بہت ساری ایسی شخصیات ہمیں ملتی ہیں جن کے ظاہری جسم اور قد بڑے چھوٹے یا کمزور تھے، لیکن اللہ پاک نے ہم سے کام بڑے بڑے لے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ امت ہیں۔ اس امت کے سب سے بڑے فقیہ اور عالم، انبیاء کے بعد صحابہ کی جماعت میں بھی فقاہت جتنی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو ملی کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ بڑا دبلا پتلا جسم تھا، ٹانگیں بڑی کمزور سی تھی۔ وہ چلتے نا جب تو اپنا وزن بھی اپنی ٹانگوں پر پوری طرح برداشت نہ کر سکتے، توازن قائم نہ رکھ سکتے، تو کئی لوگ ان پر ہنستے۔ تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ لوگوں کو ہنستے ہوئے دیکھا تو حضور نے فرمایا کہ تم اس کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنستے ہو، میں انہی ٹانگوں سے اسے جنت کے درجے چڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ روحانی پرواز بڑی اونچی تھی۔ ہمارے بر صغیر کے اندر بھی مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا چھوٹا قد تھا، خدا نے اتنا بڑا کام لیا کہ پورے بر صغیر کے مفتی اعظم، ابو حنیفہ ہند کہا جاتا تھا انہیں۔ مولانا حق نواز شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جسم بڑا دبلا پتلا تھا، ایک مناسب سا قد تھا، خدا نے ان سے بڑا کام لے لیا۔ اور میں مثالیں پیش کرنی شروع کروں تو بہت ساری مثالیں ہیں۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا نا، تیرا عاشق تو اے شمع پروانہ ہے، تیرے شعلوں سے کھیلے گا جل جائے گا، جان چھوٹی ہی سہی تیرے پروانے کی، پر بڑے سے بڑا کام کر جائے گا۔ تو پروانے کی جان چھوٹی سی ہوتی ہے، کام بڑا کر لیتا ہے۔ بہرحال اللہ پاک ان کو مزید ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ جس محنت لگن کے ساتھ رات دن ایک کر کے انہوں نے اللہ کے گھر کے لیے، مسجد کے لیے جگہ خریدی۔ یقیناً یہ اس محلے کی، علاقے کی ضرورت تھی، اور پورے محلے کی طرف سے گویا انہوں نے ایک فرض کفایہ ادا کیا، یہاں تک یہ پہنچے۔ میری دعا ہے اللہ جل شانہ ان کو مزید آگے ترقیاں نصیب فرمائے، اور اس مسجد کی ظاہری تعمیر اور باطنی تعمیر کی ساری صورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ بلند آواز سے آمین کہہ دیں، اور ہم سب کو بالخصوص اہل محلہ کو اس میں اپنے جان و مال کے ساتھ اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ماہ ربیع الاول میں خاص طور پر آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے عنوان سے بہت سے پروگرامات کو ہم منعقد کرتے ہیں، اور اس میں ہم بیانات کو سنتے ہیں ولادت کے حوالے سے۔
تو میں دو پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تمہیدی طور پر اور دوسرا پہلو مقصودی طور پر۔ تمہیدی پہلو اور ابتدائی پہلو یہ ہے کہ یہ مہینہ ہر خاص و عام، چھوٹا بڑا بچہ جانتا ہے کہ حضور کی ولادت طیبہ کا مہینہ ہے، اسی لیے اس کو میلاد کا مہینہ کہتے ہیں۔ میلاد ولادت سے نکلا ہے، اور ولادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مختلف اقوال ہیں، ایک قول 4 ربیع الاول کا، ایک قول 8 ربیع الاول کا، ایک قول 9 ربیع الاول کا، ایک قول 12 ربیع الاول کا۔ مختلف اقوال علماء نے نقل کیے ہیں۔ راجع، اتھنٹک اور مستند تاریخ اللہ کے نبی کی ولادت طیبہ کی وہ 9 ربیع الاول۔ کون سی تاریخ؟ 9 ربیع۔ 12 ربیع الاول مشہور ہے مگر مستند نہیں، 9 ربیع الاول مستند ہے مگر مشہور نہیں۔ البتہ 63 سال کے بعد اللہ کے نبی جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور کی جو وصال اور انتقال کی تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ یہ بزرگ ہیں بیٹھے ہیں ابھی بھی، ہمارے ہاں پنجابی میں تو محاورتاً بھی یہ بولا جاتا تھا 12 وفات، محاورتاً بھی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا 12 وفات۔ تو 12 وفات کا مطلب کیا تھا کہ 63 برس کے بعد اللہ کے نبی جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو تاریخ کون سی تھی؟ 12 ربیع الاول کی۔ تو 9 ربیع الاول، بہرحال مختلف اقوال ہیں اس کے اندر، تاریخوں میں اختلاف ہے، لیکن حضور کی ولادت میں کسی کا اختلاف، مسلمان تو مسلمان رہ گیا، دنیا کا کوئی کافر آپ مجھے دکھا یا بتا سکتے ہیں جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے نبی دنیا میں آئے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئے؟ ایسا کبھی سنا؟ کافر بھی مانتا ہے کہ حضور کی ولادت ہوئی ہے، حضور کا میلاد ہوا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جب کافر حضور کے میلاد کو مانتا ہے تو مسلمان حضور کے میلاد کا منکر ہو سکتا ہے؟ اونچی بولیں سارے، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اس کا انکار بداہت کا انکار ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی چڑھے ہوئے سورج کا انکار کر دے۔ تو حضور کی ولادت کا آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ اب اگلی بات کہ جب حضور کی ولادت کا دنیا میں منکر ہے ہی کوئی نہیں، تو جس چیز کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہ ہو، اس کو بار بار اہمیت سے زور دے کر منوانے کی ضرورت ہے؟ اونچی بولیں سارے، قطعاً ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ جب سارے مانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تو اب میں ایک ایک کو بلا کر منواؤں، دلائل دوں، تقریر کروں، اہمیت بتاؤں، فضائل سناؤں، ساری باتیں کروں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ اتنا زور کیوں دے رہے ہیں؟ کس نے کہا ہے کہ حضور پیدا نہیں ہوئے، حضور کی ولادت نہیں ہوئی؟ منکر کوئی نہیں ہے تو پھر اس کو زور دے کر منوانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگلی بات یہ بات ماننے والی ہے کہ حضور کی ولادت کا منکر تو کوئی نہیں، لیکن جو حضور پیغام لے کر آئے، مشن لے کر آئے، اس مشن کے منکر قدم قدم پر دنیا میں، بولو یار، ملتے ہیں نہیں ملتے؟ اب کوئی اپنی زبان سے بھی منکر، عمل سے بھی منکر، کوئی زبان سے تو مانتا ہے، عمل سے کیا کرتا ہے؟ انکار کرتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ جتنے بیٹھے ہیں زبان سے تو مانتے ہیں حضور جو مشن اور تعلیمات لے کر آئے، لیکن عملاً ہم بھی کسی نہ کسی موڑ پر کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ ہمارا عمل اس بات کا غماز ہے کہ ہم لوگ عمل سے حضور کے مشن اور پیغام کے منکر ہیں، زبان سے گو کے نعرے ہم بہت لگاتے ہیں۔ اب وہ مشن کیا تھا، وہ تعلیمات کیا تھی جو حضور لے کر آئے، جسے آج امت مسلمہ فراموش کر بیٹھی، بھلا بیٹھی، نظر انداز کر بیٹھی، اور اس کو منوانے اور بتانے اور بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کا یہ پروگرام بھی اسی لیے مقصد ولادت مصطفیٰ، یہی عنوان ہے، مقصد ولادت مصطفیٰ، کہ حضور کے میلاد کا مقصد کیا تھا، حضور دنیا میں آئے کس لیے تھے، اس مقصد کو سمجھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ میں نے اسی کی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، میں صرف ایک پر فوکس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہ ذات جس نے اے نبی آپ کو دنیا میں دین برحق دے کر بھیجا۔ اللہ کہہ رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں دین برحق دے کر بھیجا۔
یا اللہ کیوں بھیجا دنیا میں کہ فقط اس کی تبلیغ کر دیں، تلقین کر دیں، واعظ کر دیں، نصیحت کر دیں، ابلاغ کر دیں، لوگوں تک پہنچا دیں، ڈیلیور کر دیں اور لوگوں کے کانوں میں ڈال دیں کہ لوگوں یہ دین برحق ہے، دین سچ ہے، دین جو ہے وہ صحیح ہے، دین آسماوی ہے، صرف یہ بتانے کے لیے دنیا میں بھیجا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں، صرف بتانے کے لیے نہیں، بتانا تو تھا لیکن بتانے کے ساتھ آپ نے ایک اگلا کام بھی کرنا تھا۔ وہ کیا تھا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ صرف تبلیغ پر اکتفا نہیں کرنا کہ لوگوں میں اللہ کا دین تم تک پہنچا کے جا رہا ہوں، ڈیلیور کر کے جا رہا ہوں، دے کے جا رہا ہوں، تبلیغ کر کے جا رہا ہوں، نہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اے نبی ہم آپ کو دنیا میں اس لیے بھیج رہے ہیں کہ اس سچے سچے کامل مکمل اکمل دین کو پوری دنیا کے جھوٹے باطل غلط مذاہب پر اور ادیان پر غالب کر دیں، نافذ کر دیں۔ دنیا کے باقی ادیان جھوٹے ہیں، آپ کا دین سچا ہے۔ دنیا کے ادیان مغلوب ہیں، آپ کا دین غالب ہے۔ دنیا کے دین منسوخ ہیں، آپ کا دین ناسخ ہے۔ دنیا کے دین مٹ جانے والے، آپ کا دین باقی رہنے والا۔ دنیا کے دین جزوی ہیں، آپ کا دین کلی ہے۔ دنیا کے دین چند قوموں، علاقوں اور محدود لوگوں کے لیے، آپ کا دین کل جہانوں کے لیے، کل انبیاء کے لیے، کل شریعتوں کے لیے، کل امتوں کے لیے، کل علاقوں کے لیے۔ تو آپ جس دین کو لے کر آئے وہ دین پوری دنیا پر کیا کر دیں؟ بولو، جن کو سمجھ آ رہی ہے بولو، کیوں شرما رہے ہو یار؟ تھوڑا سا اور اونچا بولو۔ دنیا پر دین کو کیا کر دیں؟ اس لیے ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ حضور کی بعثت کا مقصد تھا، اس لیے حضور نے 63 سالہ زندگی گزاری۔ مکی زندگی میں حضور نے اس مشن کو دنیا میں غالب کرنے کی پلاننگ کی، تدبیر کی، افراد سازی کی، کردار سازی کی، ذہن سازی کی، زمین کو ہموار کیا، زرخیز کیا، لوگوں کی فضا کو جو ہے وہ اپنے حق میں جو ہے وہ مؤثر بنایا، اپنے لیے ہموار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جتنا عرصہ گزارا مکمل پلاننگ کرتے رہے، جد و جہد کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، ٹیم ورک کرتے رہے، ہوم ورک کرتے رہے۔ جب مکمل ہو گیا وہ ہوم ورک تو اللہ کے نبی مکہ سے ہجرت کر کے کہاں تشریف لائے؟ مدینہ میں تشریف لائے۔ اب یہاں حضور نے جو ہوم ورک اپنا کیا تھا اس کا پریکٹیکل کرنا شروع کیا۔ وہ جو ذہن سازی اور افراد سازی کی تھی اس کا عملی مظاہرہ کرنا شروع کیا۔ تو مدینہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام جو حضور نے کیا، اس دین کو غالب کرنے کے لیے جو سب سے پہلا قدم اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اللہ کے نبی نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی۔ سب سے پہلے حضور نے اس ریاست کا قیام عمل میں لایا، اور اس ریاست کے قیام کو عمل میں لانے کے لیے سب سے پہلا پتھر جو آپ نے رکھا تھا وہ مسجد کی تعمیر کا رکھا تھا کہ مسجد ہی اس پوری ریاست کو بنانے کا ایک بنیادی محور اور مرکز اور دفتر اور بنیاد اور اساس ہوگی۔ سب سے پہلا کام حضور مسجد مدینہ میں پہنچے تو کیا کیا؟ مسجد قائم کی حضور، مسجد نبوی بن گئی۔ اب عام طور پر آج کے معاشرے میں لوگوں کو کیا غلطیاں لگتی ہیں؟ میں اکثر کہتا ہوں لوگوں کو، یہ غلطی لگتی ہے لوگوں کو، ہم نے اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں مسجد کا کردار بڑا لمیٹڈ اور محدود سمجھا ہے۔ ہماری نظروں میں مسجد کا کیا کردار ہے جی؟ ہم کہتے ہیں مسجد وہ ہوتی ہے جہاں 5 ٹائم اذان ہو، پھر اس کے نتیجے میں نماز ہو، پھر جناب 7ویں دن جمعہ ہو جائے، کوئی بندہ مسجد میں چلا گیا تو تلاوت قرآن کر لی، تسبیح پڑھ لی، اللہ اللہ کر لیا، ذکر کر لیا، تلاوت کر لی، تہجد پڑھ لی، نوافل پڑھ لیے، رمضان میں اعتکاف کر لیا، بس اس سے زیادہ ہم مسجد کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں مسجدیں اذان سے 10 منٹ پہلے کھلتی ہیں اور فرض نمازوں کے 20 منٹ بعد ہماری مسجدوں کو کیا لگ جاتا ہے؟ کیونکہ ہمارے نزدیک مسجد کا کانسیپٹ اذان اور نماز اور تلاوت سے آگے کچھ بھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے ہاں مسجد کا تصور بڑا لمیٹڈ اور محدود ہے تو پھر امام مسجد کا تصور بھی لمیٹڈ اور محدود ہے نا۔ امام مسجد کا کیا تصور ہے ہمارے معاشرے کے ہاں؟ ہمارے ہاں امام اور مولانا صاحب یہی کام کر سکتے ہیں کہ مسجد میں اذان دے دیں،
نماز پڑھا دیں، 7ویں دن جمعہ پڑھا دیں، کسی کی شادی ہو تو نکاح پڑھا دیں، کوئی مرد ہے تو جنازہ پڑھا دیں، کوئی بیمار ہو تو دم کر دیں اور تعویذ لکھ کر دے دیں، اور جناب کوئی سال میں ایک آدھ مرتبہ کوئی جلسہ کر لیا کریں، کوئی تقریر کروا لیا کریں کسی کو۔ اس سے زیادہ ہمارے ہاں علماء اور امام مساجد کا تصور، بولو یار، یہی سمجھتے ہیں نا مولویوں کا اتنا ہی کام ہے بس۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے بندے کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا ہے کہ ملا کی دوڑ صرف مسجد تک، کہ مولوی تو مسجد تک محدود ہے، مولوی کا تو اور سوسائٹی میں کوئی کردار، کوئی اہمیت نہیں ہے بالکل۔ یہ تصور ذہنوں میں بیٹھ گیا جناب، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے مولوی اور مسجد کو معاشرے سے بالکل کاٹ دیا۔ ہم نے بالکل 5 ٹائم مسجد کا تالا کھولا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد تالا لگا دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باہر کا معاشرہ، سوسائٹی مذہب سے کیا ہو گئی؟ کٹ گئی، الگ ہو گئی، کیونکہ مذہب کی خوراک تو یہیں سے ملنی ہے، مذہب کی رہنمائی تو یہیں سے ملنی ہے۔ جب مولوی کا کردار بھی محدود، مسجد کا کردار بھی محدود، تو باقی معاشرہ مذہب سے کٹ گیا، جدا ہو گیا، تو گویا کافروں کی سازش کامیاب ہو گئی۔ کافر کی سازش کیا ہے؟ کافر کی سازش یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس نے اپنے مذہب کو بھی سمیٹ کر اپنے عبادت خانوں تک کیا کر دیا؟ عیسائیوں کو لے لیں، یہودیوں کو لے لیں، ہندو کو لے لیں، سکھوں کو لے لیں، بدھسٹوں کو لے لیں، مجوسیوں کو لے لیں، آنکھ پرست، سورج پرست، ستارے پرست، جتنے دنیا کے باطل مذاہب ہیں، کسی مذہب کو اٹھا کر دیکھ لو، ان کے مذہب کا سارا کنسپٹ ان کی عبادت گاہ کے اندر اندر ملے گا، باہر۔ عیسائی اتوار والے دن چرچ میں جائے گا، یہودی ہفتے والے دن اپنے مذہبی عبادت خانے میں جائے گا، سکھ اپنے مخصوص اوقات اور ایام میں اپنے گردوارے میں جائے گا، ہندو اپنے مخصوص اوقات، تاریخوں اور دنوں میں اپنے مندر میں جائے گا، لیکن اپنے مندر، گردوارے، چرچ اور اپنے مذہبی عبادت خانے سے باہر نکل کر وہ اپنے مذہب کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار۔ وہ کہتے ہیں جی مذہب آپ کا انڈیویژل اور پرائیویٹ معاملہ ہے، لہذا مسجد میں آؤ، عبادت کرو، اللہ اللہ کرو اور جاؤ، بس۔ مسجد کے دروازے سے، مندر کے دروازے سے، گردوارے کے دروازے سے جب باہر نکل گئے تو آپ کیا ہیں؟ بالکل آزاد ہیں۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ باہر کی دنیا سے آپ کے مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس مذہب کو اپنے عبادت خانے تک محدود کرو۔ پوری دنیا کے مذاہب نے یہی کام کیا۔ ان کو مسلمانوں سے تکلیف سب سے بڑی کیا ہے؟ میرے اور آپ سے سب سے بڑی دشمنی کیا ہے جناب؟ دشمنی یہ ہے کہ ساری دنیا کے مذاہب کو سمیٹ کر ان کے عبادت خانوں تک ہم نے محدود کر دیا۔ یہ مولوی ہر جگہ مذہب کی بات کیوں کرتا ہے؟ مارکیٹ میں مذہب کی بات کرتا ہے، دفتر میں مذہب کی بات کرتا ہے، شادیوں میں غمی کی بات، مذہب کی بات کرتا ہے، غمیوں میں مذہب کی بات کرتا ہے، شکل صورت لباس میں مذہب کی بات کرتا ہے، ویرانوں جنگلوں آبادیوں میں مذہب کی بات کرتا ہے، آمدن اور خرچ میں مذہب کی بات کرتا ہے، پارلیمنٹ اور اسمبلی میں مذہب کی بات کرتا ہے، انڈیویژل اور ذاتی معاملات میں مذہب کی بات کرتا ہے، اجتماعی، نیشنل اور انٹرنیشنل سطح میں بھی ہر جگہ مذہب کو لے آتے ہیں۔ کون لے کر آتے ہیں ہر جگہ؟ مذہب کی بات ہر جگہ کون کرتے ہیں؟ مذہب کا ڈنڈا ہر جگہ کون بلند کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے جی مولوی۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ان مولویوں کو سمیٹو، ان کی زبانیں بند کرو، ان کا ناطقہ بند کرو، ان پر کیچڑ اچھالو، ان کو بدنام کرو جو مولوی ہر جگہ مذہب کی بات کرتے ہیں۔ وہ مولوی جو صرف مسجد کے منبر پر بیٹھ کر دین کی بات کرے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن جو پارلیمنٹ میں بھی دین کی بات کرنے کی جرت کرے وہ مولوی بڑا، وہ غلط، وہ 2 نمبر ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ویسا ہے۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں، خدا کو گواہ بنا کر مجھے بتاؤ، آج کے دور میں سب سے زیادہ تنقید کس مولوی پر ہوتی ہے؟ وہ مولوی جو مسجد اور مدرسہ چلا رہا ہے اس پر، یا وہ مولوی جو اسمبلی میں بیٹھ کر خدا کے دین کی بات کر رہا ہے اس پر؟ جی بولو نا یار سارے۔ سب سے زیادہ پگڑی کس کی اچھالی جا رہی ہے؟ وہ مولوی جو اسمبلی میں خدا کے دین کی بات کرتا ہے، شریعت کے نفاذ کی بات کرتا ہے، سب سے زیادہ ٹارگٹ وہ ہے، سب سے زیادہ انگلی اس پر اٹھ رہی ہے۔ یہ جو ممبر پہ بیٹھ کے نماز کے فضائل، روزے کے فضائل، ذکر کے فضائل، تہجد کے فضائل ممبر پہ بیٹھ کے بیان کرتا ہے، ہر بندہ اس مولوی کی تعریف کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاتھ بھی چومتا ہے، زندہ باد کے نعرے بھی لگاتا ہے، یہ مولوی صاحب بڑے اچھے ہیں، بڑی میٹھی میٹھی باتیں بتاتے ہیں۔
بڑی پیاری باتیں بتاتے ہیں، بڑا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ یہی مولوی مارکیٹ میں جا کر دکاندار کو کہے گا بابا سود کھانا چھوڑ دے، سود پہ بزنس کرنا چھوڑ دے، سود پہ کاروبار کرنا چھوڑ دے، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا چھوڑ دے، 2 نمبر مال کو 1 نمبر کہہ کے بیچنا چھوڑ دے، اپنا کاروبار شریعت کے تابع کر لے، تو یہ مولوی اس دکاندار کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بن جائے گا۔ وہ دکاندار مولوی کو اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا، یہ مولوی ہمارے دکان کا بیڑا غرق کرنے آ گیا، بھلا آج کے دور میں سود کے بغیر کاروبار ہو سکتا ہے؟ بھلا آج کے دور میں سود کے بغیر بزنس ہو سکتا ہے؟ ساری دنیا کا بزنس سود پہ چل رہا ہے، مولوی پاگل ہو گئے، مولوی اٹھ کے آ جاتے ہیں، انہیں خود بھی کاروبار کا کوئی پتہ نہیں، ہمارے کاروبار کا بھی بھٹا گول کرنا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا نہیں کہا جاتا؟ مولوی آج شادی کی محفل میں چلا جائے اور شادی کرنے والوں کو کہہ دے بابا ناچ گانا بند کر دو، بےہودگی بند کر دو، فلمیں ڈرامے بند کر دو، مردوں عورتوں کا اختلاط بند کر دو، یہ بے حیائی کے کام بند کر دو، وہ سارے کا سارا شادی والا طبقہ مولوی کا کیا بن جائے گا؟ دشمن بنے گا۔ مولوی صاحب اپنا دین اپنے پاس رکھو، ہماری یہ روز روز خوشی نہیں ہوتی، ایک ہی تو ایک اللہ نے خوشی دی ہے، ہم تو ٹھوک بجا کے کریں گے، ڈنکے کی چوٹ کریں گے۔ تم مولوی کون ہوتے ہو؟ تم رجت پسند ہو، تم دقیانوس ہو، تم پرانے زمانے کی باتیں کرتے ہو۔ زمانہ بڑا ماڈرن ہو گیا ہے، بڑا جدید ہو گیا ہے، زمانہ بڑا بدل گیا ہے، اب زمانے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہم نے چلنا ہے، اب پرانے زمانے کی باتیں نہیں چل سکتی۔ جناب شادی میں تھوڑا بہت تو ہلہ گلہ ہونا چاہیے، ورنہ کیسے فرق ہوگا کہ شادی ہے یا جنازہ ہے؟ یہ باتیں کر کے مولوی صاحب کو کارنر، یہ تو میں نے 2-3 مثالیں دی، تمام شعبوں میں دیکھ لیں، وہی مولوی صاحب جب تک مسجد کی 4 دیواری کے اندر تھے سب کو قابل قبول تھے، وہ دین کا پرچم لے کر جب باہر نکلے ہیں، بتائیے ہر طبقہ ان کا دشمن ہوا نہیں ہوا؟ یہود و نصارہ کی سازش کامیاب ہو گئی، وہ مسلمانوں کو بھی اسی سوچ کا قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے بھی اپنے مذاہب کو سمیٹ کر عبادت خانوں تک محدود کیا، مسلمانوں کے ذہن میں بھی ڈالا کہ مسلمانوں تمہارے مذہب کا تصور تمہاری مسجد تک محدود ہے، مارکیٹ میں تم آزاد، بازار میں تم آزاد، معاشرت و معیشت میں تم آزاد، تہذیب و تمدن میں تم آزاد، کمائی اور خرچ میں تم آزاد، شکل و صورت میں تم آزاد، لباس میں تم آزاد، غمیوں خوشیوں میں تم آزاد، سیاست میں تم آزاد، ملک کا نظام چلانے میں تم آزاد۔ تم اس سارے سسٹم کو چلانے میں اللہ رسول کو نہ دیکھو، یہ دیکھو پبلک اور سوسائٹی کیا کہتی ہے، یہ مت دیکھو کہ سیاست میں اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، سیاست میں جانا ہے تو یہ دیکھو کہ پبلک کی ڈیمانڈ کیا ہے، کاروبار میں یہ مت دیکھو اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، کاروبار میں یہ دیکھو کہ اس وقت مارکیٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے، شادیاں اور خوشیوں میں یہ نہ دیکھو کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، یہ دیکھو کہ پبلک کا رجحان کیا ہے، زمانے کا سٹیٹس کیا ہے، حالات کی ترجیحات کیا ہیں، اس چیز کو دیکھا کرو تم۔ اگر پبلک کی ڈیمانڈ ہے سود پر کاروبار کیا جائے تو تم پبلک کی ڈیمانڈ کے مطابق سود پر کاروبار کرو، یہاں مذہب کو بیچ میں لا کر اپنے کاروبار کو خراب مت کرو۔ اگر پبلک کہتی ہے شراب ہونی چاہیے تو شراب پیے جاؤ اور شراب کا کاروبار کیے جاؤ، تم اللہ رسول کو بیچ میں مت لاؤ کہ اللہ رسول اس معاملے میں کیا کہتے ہیں۔ جب پبلک کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، میں آدھے کپڑے اتاروں، میں چاہوں پورے اتار دوں، میں چاہوں ننگا پھروں بازار کے اندر، تم کون ہوتے ہو میرے جسم پر کسی کی مرضی لاگو کرنے والے، کسی کی مرضی جو ہے وہ مسلط کرنے والے؟ جب پبلک اپنے آپ کو کہتی ہے میرا جسم میری مرضی، مولویو تم کون ہوتے ہو اس جسم پر خدا کی مرضی کی بات کرنے والے، اس جسم پر رسول کی مرضی کی بات کرنے والے؟ آج عام طور پر ہماری پبلک کا یہ مزاج بن گیا نہیں بن گیا؟ تو بولو کس کی سازش کامیاب ہوئی؟ بولو جن کو سمجھ آ رہی ہے۔ ہم نے قبول کر لی وہ سازش، ہم اس کے شکار ہو گئے، ہم نے بھی اپنے مذہب کو مسجد تک بند کر دیا، مسجد سے باہر ہم بھی مذہب ماننے کے لیے تیار نہیں، اور جو مذہب کی بات کرے ہم اس کو دقیانوس اور رجت پسند اور پتہ نہیں کیا کچھ فتوے لگاتے ہیں۔ اس تصور کو ذہن میں رکھ کے چلیے 14 صدی پیچھے، اللہ کے نبی نے جب ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی تو میں کہہ رہا تھا سب سے پہلے حضور نے کس چیز کی بنیاد رکھی؟ مسجد کی بنیاد رکھی۔ اب نبی کے زمانے میں میں پوچھتا ہوں آپ سے، کیا مسجد فقط انہی چیزوں کا نام تھا جس کا آج ہم نے نام رکھا ہوا ہے کہ 5 ٹائم اذان، 5 ٹائم نماز، 7ویں دن جمعہ، قرآن کی تلاوت، تھوڑی بہت ذکر و اذکار، کوئی دین کا سیکھنا سکھانا، بس؟ کیا میرے نبی کی ریاست مدینہ کی مسجد نبوی فقط ان کاموں کے لیے تھی یا کچھ باہر کے کام بھی مسجد میں ہو رہے تھے؟ بولو۔
صرف تھوڑے بہتے کام نہیں ہو رہے تھے، پوری اسٹیٹ اور ریاست کا نظام کہاں سے چل رہا تھا؟ بولو سارے اونچی آواز سے، مسجد۔ اب اس کی میں مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ میرے نبی جہاں مسجد کے 5 ٹائم کے امام تھے، حضور خود نماز پڑھاتے تھے، حضور اس منبر پہ بیٹھ کے خود واعظ کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو دین کی تبلیغ اور تلقین کرتے تھے، صحابہ کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ اللہ اللہ سکھاتے تھے، جہنم کی بشارت اور جہنم کے سے ڈراتے اور جنت کی بشارت سناتے تھے۔ یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسی مسجد نبوی کی چٹائی پر بیٹھ کر میرے نبی نے پوری ریاست کے نظام کو چلایا نہیں چلایا؟ ریاست مدینہ کے صدر بھی حضور تھے، پرائم منسٹر بھی حضور تھے، چیف آف آرمی سٹاف بھی حضور تھے، اور جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جو ہے وہ سینئر جج بھی حضور تھے۔ تمام تر معاملات حضور نے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے تھے۔ بین الاقوامی وفد ملاقات کرنے آتے تو مسجد کی چٹائی پر ملاقات کرتے، لوگوں کے قضیے اور جھگڑے نمٹائے جاتے تو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے نمٹائے جاتے، جنگوں کے نقشے پلان کیے جاتے تو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے، جنگوں کے وفود اور صحابہ کے لشکر روانہ کیے جاتے تو مسجد کی چٹائی پہ بیٹھ کے۔ اسی طرح جناب وزارت داخلہ اور خارجہ کے امور سارے کے سارے، وزارت تعلیم کے امور سارے کے سارے، تو ایک ہی وقت میں مسجد جہاں نماز کی جگہ تھی، ذکر اور تلاوت اور تزکیے کی جگہ تھی، وہ مسجد GHQ بھی تھی، وہ مسجد سپریم کورٹ بھی تھی، وہ مسجد ایوان صدر بھی تھی، وہ مسجد پرائم منسٹر ہاؤس بھی تھی، وہ مسجد پبلک سیکریٹریٹ بھی تھی۔ ایک ایک ریاست مدینہ کا معاملہ مسجد کی چٹائی پہ حل ہو کر رہا، لوگوں کے جو ہے وہ سمجھا رہا تھا، لوگوں کا عقیدہ اور ذہن بنا رہا تھا کہ لوگوں، مسجد کا تصور اسلامی سوسائٹی میں محدود نہیں ہے، مسجد کا تصور پوری سوسائٹی کو اپنے احاطے میں اور حصار میں لیے ہوئے ہے۔ یہ جب تک مسجد کا تصور پوری سوسائٹی پہ قائم تھا، اس وقت تک مسلمان ترقی کر رہے تھے، اور جب سے مسجد کا تصور ہم نے محدود کر کے سوسائٹی کو کاٹ دیا مسجد سے، مسلم معاشرہ تباہی اور بربادی کا شکار ہوا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلو بھائی جلدی سے اپنا کام پورا کر لو تاکہ یہ آپ کو نہیں مجھے دیکھیں۔ یہ نیا کام تو نہیں ہو رہا یار، سب نے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، سارا دن یہی کچھ کرتے رہتے ہو۔ ادھر میری طرف دے، توجہ ہے سب کی؟ سب کی توجہ ہے؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ ٹھوکر لگی ہے، نبی کے زمانے میں مسجد کا کردار محدود تو حضور کا کردار بھی محدود۔ حضور جہاں مصلی کے امام تھے، مدینہ کے حکمران بھی تھے، آج علماء انبیاء کی کیا ہے؟ اونچی بولو، وارث ہیں۔ تو اب وراثت میں جہاں علماء کو یہ مصلی ملا ہے، وہاں وراثت کے اندر علماء کو کرسی اور اقتدار بھی ملا ہے یا نہیں ملا؟ کس نے دیا ہے یہ اقتدار؟ اللہ کے نبی نے دیا، حضور کی سنت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس مصلی اور ممبر پر تو مولوی بیٹھا اچھا لگتا ہے، اسمبلی میں بیٹھا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا کیوں اچھا نہیں لگتا؟ اور پھر یہ سوال بھی میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا، مقصد میلاد کیا تھا؟ پورے دنیا پر دین کو کیا کر دینا؟ غالب کر دینا۔ یہ غلبہ کس طرح ممکن ہے؟ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں اس کو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آج کل کورونا کا دور ہو رہا ہے جناب، ہر بندے کو کہا جاتا ہے جی ماسک پہنو، ماسک پہنو، ماسک پہنو، کہا جاتا ہے بڑے زور دے کر۔ اس مجمع میں کسی نے میرے سمیت نہیں پہنا ہوا، لیکن اگر میں بالفرض کسی بندے کو بائی آرڈر، بائی فورس کہوں کہ ماسک پہنو، آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ بائی آرڈر سب کو کہوں، آپ نے میرا آرڈر مان لینا؟ نہیں ماننا کسی بندے نے۔ آپ نے پہلا سوال مجھے کیا کرنا ہے جناب؟ آپ کون ہوتے ہیں ہم پہ آرڈر کرنے والے؟ آپ اپنا سٹیٹس واضح کریں، آپ کی کیا حیثیت اور اتھارٹی، آپ ہمیں آرڈر دے رہے ہیں؟ میں آپ کو آرڈر نہیں دے سکتا، میں منت کر سکتا ہوں، سماجت کر سکتا ہوں، ریکویسٹ کر سکتا ہوں، درخواست کر سکتا ہوں، جو ہے وہ تبلیغ کر سکتا ہوں ماسک پہننے کی، لیکن آرڈر؟ یہاں ایک پولیس کا عام سا سپاہی وردی پہن کر آ جائے اور بائی آرڈر ہم سب کو کہے کہ ماسک پہنو، جو ماسک نہیں پہنے گا میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، سب نے اس کی بات مان لینی ہے نہیں مان لینی؟ سب نے ماسک پہننا نہیں پہننا؟ کیا وجہ ہے؟ وہی بات میں نے کی، کسی نے نہیں مانی، وہی بات اس نے کی، اس کا آرڈر سب نے مان لیا۔ یہ فرق کیوں ہے؟ میرے پاس اتھارٹی نہیں تھی، اس کے پاس پتا چلا اتھارٹی میں پاور ہوتی ہے، اور جہاں پاور ہو اس کا آرڈر بندہ مانتا ہے۔ تو سوچو میرے بھائیو، ماسک کا چھوٹا سا آرڈر بغیر پاور کے کسی پر نافذ نہیں ہو سکتا، تو خدا کا پورا دین پوری سوسائٹی پہ بغیر پاور کے نافذ ہو سکتا ہے؟
اونچی بولو سارے. تو اللہ کہہ رہا ہے نبی آپ کو ہم نے دین برحق دے کر بھیجا تاکہ دین کو دنیا پر کیا کر دیں؟ غالب کر دیں. اس غلبے کے لیے میرے نبی کو بھی اسباب کے درجے میں وسائل کی، پاور کی، اقتدار کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ وہی اقتدار میرے نبی نے ریاست مدینہ بنا کر اپنے پاس رکھا، اپنے پاس حاصل کیا. تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہی مکہ جہاں سے دھکے دے کے میرے نبی کو نکالا گیا تھا، اسی مکہ میں میرے نبی فاتح بن کر داخل ہوئے اور اگلوں نے چابیاں پلیٹ پہ رکھ کر حضور کے حوالے کر دی. بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے مکہ فتح ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس پیچھے کون سی طاقت تھی؟ اوپر میرے رب کی طاقت تھی، پیچھے پوری ریاست مدینہ کی، پوری ریاست کی طاقت اور قوت شامل تھی کہ کوئی بدماش پر سر نہ اٹھا سکا، کوئی اور ہم نبی کے مقصد کو پورا کرنے سے عاجز رہیں گے، قاصر رہیں گے. تو یہ حضور کی بعثت کا مقصد تھا. یہ مقصد نہیں کہ صرف ربیع الاول کا مہینہ آیا، ہم نے ایک جلسہ رکھا، سارے اکٹھے ہوئے، نعرے لگائے، جو باتیں کی، گلے پھاڑ پھاڑ کے تقریریں کی، پھر جناب چاول کھائے، سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، پورا سال لمبی تان کر سو رہے. نبی کی ختم نبوت کا مذاق اڑایا جاتا رہا، نبی کے صحابہ کی توہین ہوتی رہی، نبی کے اہل بیت پہ کیچڑ اچھالا جاتا رہا، قرآن مجید کے اوراق کو جلایا جاتا رہا، نبی کے کارٹون اور خاکے بنائے جاتے رہے. ہر گلی کوچے میں کوئی بے ایمان جھوٹا اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرتا رہا. نبی کی ذات کی توہین کرنے والوں کو پورے پروٹوکول کے ساتھ پاکستان کی سرزمین سے باہر یورپ کی سرزمین پہ بھیجا جاتا رہا. یہاں پر خدا رسول کا نام لینے والوں کا گھیرا تنگ کیا جاتا رہا. داڑھی ٹوپی جو ہے وہ ایک مذاق بن کر رہ گئی. مسجد اور مدرسے پر جو ہے کھولنا اور مسجد اور مدرسے کو چلانا اتنا بڑا جرم بن گیا جیسے آگ کے انگارے کو ہاتھ کے اندر رکھنا. آج یہ سارے کے سارے حالات کیا آپ کے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہو رہے نہیں ہو رہے؟ اونچی بولو. تو ہم صرف ربیع الاول کا مہینہ ہے، نعرے لگائے اور پورا سال پھر لمبی تان کر سوئے رہے. تو بتائیے کیا ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کیا؟ اونچی آواز سے بولیے. ہرگز ادا نہیں کیا. یہ ہماری منافقت ہے، دوغلا پن ہے. حقیقت حضور سے وفا کی کیا ہے کہ ہم پورا سال جس مقصد اور مشن کو لے کر حضور کمر بستہ رہے، حضور نے قربانیاں دی، دندان شہید کرائے، جسم کے اعضاء کو چھلی کروایا، اپنا خون تک بہا دیا، پتھر کھائے. جس مشن کی خاطر میرے نبی کی گلے میں چادر ڈال کے گھسیٹا گیا، جس نبی کے لیے میرے جسم نے پیٹ پہ پتھر باندھے، جس مشن کے لیے میرے نبی کی بچیوں کو طلاقیں دی گئی، وطن سے بے وطن کیا گیا، ہجرت پہ مجبور کیا گیا، جس مشن کے لیے صحابہ کو نیزے کی انیوں پہ پرویا گیا، پھانسی کے پھندوں پہ جھلایا گیا، آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا، سمندر کی جو ہے وہ تہوں میں اترنا پڑا، جزیروں میں جانا پڑا، جنگلوں میں کودنا پڑا، اور جناب شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالنا پڑا، تیروں کی بارش میں سینے سامنے پیش کرنے پڑے، بچوں کو یتیم، بیویوں کو بیوہ کرنا پڑا، علاقوں سے ہجرت کر کے دنیا کے چپے چپے میں پھیلنا پڑا، افریقہ کے جنگلوں تک، اور جناب جو ہے وہ دنیا کے پہاڑوں کی چوٹیوں تک، ملتان اور پشاور کے علاقوں تک. صحابہ کیا کرنے آئے تھے؟ کاروبار کرنے، بزنس کرنے، اپنے جو ہے وہ دنیاوی نفع کو حاصل کرنے، اپنی شہرت اور نمود و نمائش کے لیے نہیں، فقط اللہ کے دین کو دنیا پہ غالب کرنے کے لیے، اسلام کی سرحدات کو پھیلانے کے لیے. یہی وجہ ہے نبی دنیا سے جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، حضور کے پاس ایک چپا زمین ایسی نہیں تھی جہاں خدا کی شریعت نافذ ہوتی، لیکن حضور نے ریاست مدینہ کو قائم کیا. جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے، 9 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی. سیدنا صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہوئے، 11 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی سلطنت قائم ہو چکی تھی. سیدنا فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوئے، 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی. سیدنا عثمان غنی دنیا سے رخصت ہوئے، 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کی حکومت قائم ہو چکی تھی. سیدنا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے، سن 62 ہجری تک 64,65,000 مربع میل پہ محمد کی شریعت کا پرچم لہرا چکا تھا. کیسر فتح ہوا، کسرا فتح ہوا، دنیا کا کفر سرنگوں ہوا، دنیا کی بدماشوں کی گردنیں جھکی، دنیا کے ظالموں کی گردنوں سے سریے نکلے، دنیا میں مظلوموں نے سر اٹھا کے چلنا سیکھا، دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا، مشرق و مغرب والوں نے اسلام کی تعلیمات کو مانا، مسلم کیا. پیغمبر جو دین لے کر آئے تھے، صحابہ نے اپنی جانوں کے ٹکڑے کروا کے اس دین کو دنیا میں غالب کر کے ہمارے حوالے کیا.
آج وہ دین دنیا میں غریب الغربا ہے، آج وہ دین دنیا میں پردیسی ہے، آج وہ دین دنیا میں اجنبی ہے، آج وہ دین دنیا میں منہ چھپاتا پھرتا ہے جو دین دنیا میں چھا جانے کے لیے آیا تھا، آج اپنے ہی دیش کے اندر وہ غریب ہو چکا۔ بتاؤ کلمے کے نام پر یہ ملک بنا تھا، آج 70-75 سالوں میں کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں کعبے کے رب کی قسم جتنا مذاق خدا کے کلمے سے، خدا کی شریعت سے، خدا کے دین سے ہوا، اتنا کسی اور طبقے سے مذاق ہوا؟ اونچی آواز سے بولو۔ اس کلمے کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ کھیلا گیا، کتنی بڑی سازش کی گئی، کتنا برا سلوک کیا گیا اس کلمے اور کلمے والوں کے ساتھ۔ 10 لاکھ میرے اور آپ کے بزرگوں نے قربانی دی تھی اس ملک کو بنانے میں۔ میں پڑھے لکھے نوجوانوں سے سوال کرتا ہوں، بتاؤ شروع سے لے کر آخر تک قائد اعظم نے اپنی پوری تحریک میں کسی موڑ پر یہ نعرہ لگایا تھا، لوگوں آؤ میرا ساتھ دو، میں ایک نیا ملک بنانے جا رہا ہوں جہاں تمہیں روٹی ملے گی، کپڑا ملے گا، مکان ملے گا، پختہ سڑکیں ملیں گی، کشادہ گلیاں ملیں گی، سیوریج بجلی سوئی گیس ملے گی، تمہیں جناب موٹر وے ملیں گے، سی پیک ملے گا، کاروبار ملے گا، بزنس ملے گا۔ خدا کی قسم اٹھا کے مجھے بتاؤ قائد اعظم نے پوری تحریک میں ایسا کوئی معاشی نعرہ لگایا؟ از ابتدا تا انتہا تحریک پاکستان کا نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اونچی بولو، اس نئی نسل کو بھی پتا چلے نعرہ کیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ تو ایک دین تھا، ایک نظریہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک ایمان تھا، عقیدہ تھا، جو ہے وہ یقین تھا۔ لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑے مشن کا نام تھا۔ میرے اور آپ کے 10 لاکھ بزرگوں نے اس کلمے اور لا الہ الا اللہ کے لیے قربانی دی تھی نہیں دی تھی؟ آؤ لوگوں میرا ساتھ دو، میں ایک ملک بنانے جا رہا ہوں جس ملک میں لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہوگا، جس ملک کی پارلیمنٹ میں شریعت کے مطابق فیصلے ہوں گے، جس ملک کی عدالت میں قرآن و سنت کا نظام ہوگا، جس ملک کے بچے اسکولوں کالجوں میں مدینے والے کا نظام پڑھ کر پروان چڑھیں گے، جس ملک میں عشق مصطفیٰ کا راج ہوگا، جس ملک میں ختم نبوت کا تحفظ ہوگا، جس ملک میں ناموس صحابہ کی بات ہوگی، جس ملک میں پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ دینے کے لیے تحریک اٹھے گی، پوری دنیا کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جو ہے وہ دوا تیار کی جائے گی، ایسا ملک بنانا چاہتے تھے۔ صرف ایسا ملک بنا لیا جہاں ہم نے صرف سجدے کرنے تھے، تلاوت کرنی تھی، ذکر کرنا تھا، تقریریں کرنی تھی۔ اگر اس کے لیے 10 لاکھ بزرگوں نے قربانی دی تھی تو بتاؤ یہ کام انڈیا میں بھی ہم کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے؟ آج بھی انڈیا میں کئی کروڑ مسلمان ہیں، بتاؤ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، روزہ رکھتے ہیں نہیں رکھتے، حج کرتے ہیں نہیں کرتے؟ آج بھی وہاں پاکستان سے بڑے مدارس چل رہے ہیں نہیں چل رہے، بڑے بڑے علماء تیار ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اقبال نے تو بڑے پہلے کہہ دیا تھا، ملا کو جو مسجد میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ محض سجدے کی اجازت ملنے سے اسلام آزاد نہیں ہوتا۔ آپ کی پارلیمنٹ میں کس کا نظام چلتا ہے، کس کی پالیسیاں چلتی ہیں، کس کے کہنے پہ قانون بنتے ہیں؟ حالیہ دنوں میں دیکھ لو آپ کی وقف املاک بل بنا، کس کے کہنے پہ بنا؟ FATF کے کہنے پر نہیں بنا۔ ڈومیسٹک وائلنس کا بل پاس ہوا، آپ کے خاندانی نظام کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، کس کے خوشنودی کے لیے یہ بل پاس کیا گیا؟ 18 سال سے کم عمر کا بندہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، آپ کی پارلیمنٹ کے ممبران نے یہ بل پیش کیا، کس کو خوش کرنے کے لیے پیش کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے نہیں، انہی کافروں کی خوشنودی کے لیے جن کے اشاروں پہ یہ حکمران بنتے ہیں۔ آج اس ملک میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہمیں اس طرف ہوش ہی نہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں، گویا ہم اللہ رسول کے بھی باغی بنے، اپنے 10 لاکھ ان شہداء کے بھی باغی بنے جن کا خون اس ملک کی جڑوں اور بنیادوں میں شامل ہے۔ اللہ کرے یہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو مجھے بتائیے پھر حضور کی بعثت کے مقصد کو ہم نے پورا کیا یا غداری کی ہے؟ غداری کی ہے ہم نے۔ حضور جو اپنا خون دے کر جس مشن کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے، ہم نے تو غداری کی، ہم نے تو نعروں کی نظر کر دیا، ہم نے تو جلسوں و جلوسوں کی نظر کر دیا حضور کے اس مشن اور مقصد کو۔ عملی زندگی میں کوئی کردار ہم نے ادا نہ کیا، سوائے نعروں سے ہم آگے نہ بڑھ سکے۔ قیامت والے دن اپنے نبی کو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم کیا بات کریں گے کہ صرف نعرے لے کر آئے ہم، اس سے زیادہ ہمارے پاس کچھ نہیں؟ اب بھی وقت ہے میرے بھائیوں، خدا را سنبھلو، خدا را اپنی سوچ کا زاویہ بدلو، خدا را اپنی فکروں کو درست کرو، اور یہ نالیوں گلیوں کے گند سے تھوڑا باہر نکلو۔ مجھے معاف رکھنا، میں مانتا ہوں ہم غریب اور پسماندہ علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں،
یہ اچھا علاقہ نہیں ہے ہمارا. ہمارا مسئلہ ہے نالی بھی, ہمارا مسئلہ ہے گلی بھی, ہمارے بہت سارے مسائل ہیں جناب اس علاقے میں, سیوریج کے, گیس کے, بجلی کے, پانی کے, بے شمار مسائل ہیں ہمارے علاقے میں. میں مانتا ہوں, مجھے اس سے انکار نہیں ہے, لیکن 70 سالوں سے ان مسائل کی جنگ لڑ رہے نہیں لڑ رہے؟ اونچی بولو یار. ہر الیکشن میں جو بندہ ووٹ مانگنے آتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں بھائی صاحب میری نالی ٹھیک کرا دو, میں ووٹ تمہیں دوں گا. میری گلی پکی کرا دو, میرا روڈ, میرے گھر کا پانی کا, میری گلی کے پانی کا مسئلہ حل کر دو, میں تمہیں ووٹ دوں گا. 70 سالوں میں اسی چکر میں ہمیں ڈالا ہوا ہے حکمرانوں نے اور پارٹیوں نے. کیا بنا ہمارا؟ کچھ بن گیا؟ بولو. 5 سال ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں یہ لیڈر ہم سے, اور 5 سال کے بعد ایک چھوٹا سا لالی پاپ دے دیتے ہیں ہمیں, چھوٹی سی نالی, چھوٹی سی گلی, تھوڑا سا کام کروا کے ہمیں پورا پارا کر کے پھر اگلے 5 سال ہمیں غلامی کے لیے کیا کر لیتے ہیں؟ تیار کر لیتے نہیں کر لیتے؟ ساری زندگی احسان چڑھاتے رہتے ہیں میں نے تیری نالی پکی کروائی تھی, ساری زندگی پھر اب تو نے میری غلامی کرنی ہے, تو نے ووٹ مجھے دینا ہے. اس سے آگے ہمیں بڑھنے کی ہمت اور توفیق نہیں. میں آپ سے کہتا ہوں یار, اللہ کا دین نالی گلی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا. پاکستان کا آئین اور قانون آپ کی نالی گلی جتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا کہ اس کے لیے بھی کوئی آواز بلند کرے, اس کے لیے بھی کوئی بات کرے. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں ہمیں بجلی گیس کے بلوں میں اتنا انگیج کر کے ہمارے حکمران کس قسم کے بل اسمبلیوں سے پاس کرتے ہیں, آپ کو کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے. اس شریعت کی بالادستی کی بات کون کرے گا؟ میری قوم کی 22 کروڑ لوگ سارے نالیوں گلیوں میں پھنسے ہوئے, آگے بات ہی کیوں نہیں کرتا؟ اپنے MNA کو کوئی اس بنیاد پہ منتخب کرے یار. 3 مرلے کا گھر ہے نا, اگر 3 مرلے کا گھر ایک غریب سے غریب بندہ بناتا ہے, میرے خیال میں کم از کم اس 3 مرلے کے گھر پہ 25-30 لاکھ روپیہ لگاتا ہے. کیا خیال ہے؟ غلط تو نہیں کہہ رہا نا؟ غریب سے غریب بندہ 3 مرلے کا گھر 30 لاکھ روپے میں اگر بنا رہا ہے, اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ, جس بندے نے 30 لاکھ کا گھر بنا لیا اپنا, وہ 5,000 کی نالی اپنی جیب سے نہیں بنوا سکتا؟ بولو نا. وہ 10-15 ہزار روپے لگا کر بہترین کنکریٹ کی گلی اپنے گھر کے آگے خود پکی نہیں کروا سکتا؟ بولو یار. کرا سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں, کوئی پرابلم نہیں. تھوڑا سا شعور پکڑو اور سمجھداری کا مظاہرہ کرو نا. تو 30 لاکھ کا گھر بنا لیا ہے, 5,000 کی نالی پہ کیوں بلیک میل ہو رہے ہو ان بے ایمان حکمرانوں کے سامنے, ان چور حکمرانوں کے سامنے, ان بے دین حکمرانوں کے سامنے 10-15 ہزار کی گلی پہ کیوں بلیک میل ہوتے ہو؟ اتنی بڑی آبادی ہمارے علاقے میں, قبرستان کوئی نہیں ہے, لوگ میتیں اٹھا کے ذلیل ہوتے ہیں اور کہیں دفن کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی. اور ہم پچھلے 10 سال سے 15 سال سے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ نواز شریف اور عمران خان ہمیں قبرستان کے لیے جگہ دیں گے تب ہم اپنے مردے دفن کریں گے, ورنہ ذلیل ہوتے رہیں گے. اتنی بڑی ہزاروں لاکھوں کی آبادی ہے. وہ یارو خدا کی قسم 1-2 ہزار روپے بھی سارے ڈالو, بہت بڑا رقبہ قبرستان کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت خرید سکتے ہیں, نہیں خرید سکتے؟ کیوں ذلیل ہوتے ہو, کیوں ناک رگڑتے ہو ان بے حس حکمرانوں کے آگے, اور ان چھوٹے چھوٹے پست مقاصد کی خاطر تمہیں بلیک میل کرتے ہیں, 5 سال ذلیل کرتے ہیں, 5 سال کے بعد تھوڑا بہت لالی پاپ دے کر پھر اگلے 5-10 سال کے لیے تمہیں اپنی غلامی پر مجبور کرتے ہیں. آج کے بعد نیت کرو اور عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم اپنی نالیاں گلیاں اپنی جیب اور پاکٹ منی سے ٹھیک کروا لیں گے, اپنے علاقے کے قبرستان اور پانی کے ٹیوب ویل اپنے پلے سے 5-10 ہزار روپیہ لگا کے لگوا لیں گے. لیکن آج کے بعد ووٹ جیسی قیمتی چیز کو نالی گلی پہ برباد نہیں کریں گے. آج کے بعد ہمارا ووٹ محمد کریم کی ختم نبوت کے لیے جائے گا. بولو جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ صحابہ کی عظمت کے لیے جانا چاہیے, نبی کی عزت اور ناموس کے لیے جانا چاہیے, اسلام کے نفاذ اور شریعت کے نفاذ کے لیے جانا چاہیے. اتنے خوبصورت نظام کو, اتنے قیمتی ووٹ کو ہم نے نالیوں پہ برباد کر رکھا 70 سالوں سے. اچھا چلو یار میں کہتا ہوں 70 سالوں سے چلو نالیوں گلیوں کے لیے ووٹ دیا, وہ بھی بن جاتی نا تو چلو ہم کہہ سکتے تھے چلو دین نہیں ملا, دنیا تو بن گئی نا. گرجا روڈ پیرس تو بن گیا نا جناب, چلو آخرت سے گئے, دنیا تو ہاتھ آ گئی, لیکن ہمارا معاملہ تو نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آخرت بھی داؤ پر لگا دی اس گلی نالی کی خاطر, اور وہ گلی نالی بھی 70 سالوں میں گرجا روڈ والوں نہ بن سکی. اور اگر یہی ہماری غلامی والی روش رہی, اگر یہی غلامی والی سوچ رہی, تو میں خدا کے گھر میں بیٹھا ہوں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں اگلے 170 سال تک بھی تمہارے گرجا روڈ کی تقدیر نہیں بدل سکتی. بدلنا ہے تو اپنے آپ کو بدلو, اپنی سوچ کو بدلو, اپنی فکر کو بدلو. بدلنا چاہیے نہیں بدلنا چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو نا. یہ مجھے اکیلے کی بات نہیں ہے, آپ شعور پکڑو یار. ہمارے حکمران اصل میں ہماری جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ہماری غلامانہ سوچ کا ہمارے حکمران فائدہ اٹھاتے ہیں.
ان کو بھی پتا ہے کہ یہ قوم نالی گلی سے آگے سوچنے والی، شعور پکڑنے والی، ان کو ہماری کمزوری پتہ چل گئی ہے، لہذا ہر 5 سال کے بعد آتے وہی نالی گلی کا لالی پاپ دے کر سبز باغ دکھا کر چلے جاتے، وہی سبز باغ دکھا کر چلے جاتے ہیں جناب. ہم اسی پر بلیک میل ہو کے خوش ہو جاتے ہیں، آگے ہمارا بھی کوئی ایجنڈا نہیں. خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جس دن اس قوم کو شعور آ گیا، جس دن اس نے شریعت کے نفاذ کے لیے اپنے ووٹ کی پرچی کو استعمال کرنا شروع کر دیا، جس دن اس قوم کو اپنی ووٹ کی پرچی کی طاقت معلوم ہو گئی، اس دن کسی بدماش کی بدماشی نہیں چل سکے گی اس ملک میں. کوئی 2 نمبر بندہ خلاف شریعت کوئی قدم نہیں اٹھا سکے گا. آپ کے 1973 کا آئین اور قانون بنا ہوا موجود ہے، یہ علماء کی محنتوں اور قربانیوں سے بنا ہے، لیکن کاش کے اسمبلیوں میں اس کو کوئی امپلیمنٹ کرنے والا ہوتا. جانیں دے کر صبح و شام ایک کر کے خون پسینہ لگا کر علماء نے 1973 کا آئین بنوایا، قرارداد مقاصد کو پاس کروایا، لیکن آج وہ الماریوں میں بند ہے، فائلوں میں بند ہے. اگر یہ قوم ہمت کر کے انہی علماء کو ووٹ دے کر ان اسمبلیوں میں بھیج دے، اور وہی 1973 کا آئین جو الماریوں میں بند پڑا ہے آج اگر آپ کے پاکستان میں نافذ ہو جائے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کا پورا ملک ریاست مدینہ بن جائے، آپ کا پورا ملک خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کرنے لگے اگر آج یہ کام یہاں پر ہو جائے. لیکن امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اسمبلیوں میں یہ چور، بدماش، شرابی، زانی 2 نمبر لوگ جو ہم نے بٹھائے، کیا یہ اس نظام کو امپلیمنٹ ہونے دیں گے؟ کبھی نہیں ہونے دیں گے. اور میں بات لمبی نہیں کرتا، میں سمیٹتا ہوں، ذرا توجہ کرنا. دنیا میں بڑے بڑے نظام آئے ہیں، بڑے بڑے نظام آئے ہیں دنیا میں. سوشلزم آیا، کمیونزم آیا، اشتراکی نظام آیا، کیپٹلزم آیا، مختلف نظام دنیا میں راج کرتے رہے کچھ وقت کے لیے. یہ روس کا انقلاب آیا تھا نا، انقلاب روس میں ایک اشتراکی نظام دنیا میں پھیلا تھا. اشتراکی نظام کا بڑا غلغلہ، بڑی شہرت، بڑا جو ہے وہ ڈنکا بجا تھا ماضی میں، اور اس نظام کو لانے والی شخصیت کا نام تھا لینن. لینن دنیا کے بڑے لیڈروں میں شمار ہوتا ہے، ان سرخوں کا بڑا لیڈر تھا وہ. لینن اس نظام کو لایا، پوری دنیا اس کے نظام کی طرف متوجہ ہو گئی. روس میں اس نظام کو اس نے عملاً نافذ بھی کر دیا. تو دنیا کے پسے ہوئے، ستائے ہوئے غریب لوگ نا بڑے خوش ہو گئے کہ شاید اس اشتراکی نظام سے ہمارے دکھوں کا بداوا ہو جائے، ہماری غربت کا خاتمہ ہو جائے، ہمیں ہمارے حقوق مل جائیں. بڑا ڈنکا بجا. اتنا لوگ لینن کو پوجنے لگے کہ روس کے چوکوں چوراہوں میں لینن کے مجسمے بنا کر باقاعدہ اس کی پوجا کرتے، لوگ سجدہ کرتے. یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے بڑا زبردست نظام دنیا میں انٹروڈیوس کرا دیا. لیکن ہمارے یہاں بر صغیر میں اس وقت انگریز کی حکومت تھی. یہاں بر صغیر میں ایک شخصیت تھی جس کو دنیا مولانا عبید اللہ سندھی کے نام سے جانتی. مولانا عبید اللہ سندھی سکھ گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی، مسلمان ہو گئے. جب مسلمان ہوئے، اکیلا ایک ملا، ایک مولوی، خدا کی قسم انگریز کتنا پاور میں تھا جب اقتدار میں آیا بر صغیر کے اندر. کہا جاتا تھا کہ اس کے اقتدار اتنا بڑا ہے کہ اس کے اقتدار میں سورج غروب. سیاہ سفید کا مالک تھا بر صغیر کے انگریز، کوئی دم نہیں مار سکتا تھا انگریز کے سامنے. مولانا عبید اللہ سندھی ایک عام سا مولوی اس کے لیے اتنا بڑا خطرہ بن گیا کہ انگریز نے کہا جب تک یہ ملا اس بر صغیر میں موجود ہے ہماری دال نہیں گل سکتی، ہماری کرسی ہر وقت خطرے میں ہے. اگر اپنے اقتدار کو دوام دینا ہے تو اس مولوی کو بر صغیر سے نکالو. چنانچہ انہوں نے مولانا کو جلا وطن کر دیا، بر صغیر سے نکال دیا. مولانا افغانستان پہنچے اور افغانستان سے پھر روس پہنچے. جب روس پہنچے مولانا عبید اللہ سندھی تو اس وقت لینن کا سورج سبا نیزے پر تھا اور لوگ اس کی پوجا کر رہے تھے. مولانا مولوی تھے، اسلام کے علمبردار اور اسلام کے ترجمان، اور ہمارا ایمان ہے دنیا کے کسی نظام میں وہ خوبیاں نہیں ہیں جو خوبیاں خدا نے اسلام میں رکھی. اسلام ہی دنیا کا واحد نظام ہے جو تمام اقوام کو ان کے حقوق دے سکتا ہے، تمام مظلوموں کے زخموں کا مداوا کر سکتا ہے. یہ خوبیاں اسلام میں ہیں. مولانا اسلامی نظام کے علمبردار، لینن اشتراکی نظام کا علمبردار. مولانا جب روس میں پہنچے، لینن کی شہرت سنی تو مولانا نے خواہش ظاہر کی کہ یار میری لینن سے ملاقات کرواؤ، میں اس سے ذرا دو بدو کچھ مکالمہ کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ لینن سے مولانا کی ملاقات طے ہو گئی. جب گفتگو شروع ہوئی، مولانا اسلامی نظام کے حق میں دلائل دینے لگے، وہ اشتراکی نظام کے حق میں دلائل دینے لگا. دونوں کی کوشش تھی کہ ہم اپنا آپ منوائیں. 3 دن تک دونوں کا مناظرہ چلا. کتنے دن؟ 3 دن دونوں کا مناظرہ چلا. مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں 3 دن میں نے لینن کو دلائل میں بات نہیں کر پایا. میں دلائل میں حاوی رہا اس پر،
میں ثابت کرتا رہا کہ جو خوبی اسلام میں ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں. تیسرے دن جب لینن بالکل عاجز ہو گیا نا تو لینن نے مجھ سے ایک سوال کیا. لینن کہنے لگا مولانا صاحب اگر اسلام اتنا خوبصورت نظام اتنا کامل مکمل ضابطہ حیات ہے لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا نظام ہے تو دنیا کا ملک کجا صوبہ کجا شہر کجا ایک محلے کی کسی گلی میں آج کی تاریخ میں پریکٹیکل یہ نظام نافذ دکھا دے میں ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں اور اسلامی نظام کو قبول کرتا ہوں. نافذ دکھا دے کتابوں میں ہے الماریوں میں پڑا ہے بند. الماریوں میں تو بہت کچھ پڑا ہوا ہے اگر اس میں اتنی خوبی ہوتی تو یہ الماری سے نکل کر پریکٹیکل دنیا میں نافذ ہوتا. مولانا کہنے لگے 3 دن جس لینن کو میں نے بات نہیں کرنے دی لینن کی اس سوال کے جواب میں پسینے پسینے ہو گیا. میرا جی چاہا کہ زمین پھٹے اور میں اس کے اندر چلا جاؤں کہ میرے پاس پوری دنیا میں ایک گلی اور ایک محلہ ایسا نہیں تھا جہاں میں پریکٹیکل شکل میں دکھا سکتا کہ اسلام عملی شکل میں نافذ ہے. طالبان تمہیں سلام ہے تم نے ہمارے سر فخر سے بلند کر دی. بولو کیے ہیں نہیں کیے ہیں. آج دنیا کے کافر ہمیں تانے دیتے تھے کہ مدینہ کی ریاست کا نظام اگر اتنا اچھا ہے سیدنا فاروق اعظم کا دور حکومت کا نظام اگر اتنا مثالی ہے جس کی تم مثالیں اور حوالے دے دے کر نہیں تھکتے ہو جس کے چرچے اور تذکرے کر کر کے نہیں تھکتے ہو تو لاؤ دنیا میں پریکٹیکل یہ نظام کہاں نافذ ہے. عملاً اس نظام کو کیوں دنیا قبول نہیں کرتی. دنیا تانے دیتی تھی آج کی تاریخ میں اور ہمارے پاس کوئی جواب اور کوئی حوالہ نہیں ہوتا تھا. طالبان تم نے اپنے بچے یتیم کرا کے بیویاں بیوہ کرا کے جسم کے ٹکڑے کرا کے 3 نسلیں اپنی قربان کر کے خدا کی شریعت کو افغانستان کے گلیوں کوچوں میں نافذ کر کے مدینہ کی ریاست کی یاد تازہ کر دی خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی. آج ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں لینن کی مثالیں دینے والوں ابراہم لنکن کے حوالے دینے والوں رستو اور بیدرک کی باتیں کرنے والوں یورپ کے نظام کی باتیں کرنے والوں امریکہ کی بالادستی کی باتیں کرنے والوں برطانیہ کی ویلفیئر اسٹیٹ کے حوالے دینے والوں آؤ دنیا کے سارے کافروں دیکھو روکھی سوکھی کھانے والوں نے مسجد کی چٹائی پہ بیٹھنے والوں نے ٹوٹے ہوئے جوتے پہننے والوں نے زمانے کی نظر میں دہشت گردی کے تانے سہنے والوں نے آج محمد کی شریعت کو 14 صدیوں کے بعد نافذ کر کے بتایا کہ مدینہ کی ریاست 14 صدیوں بعد اگر اتنی مثالی ہے تو محمد کے زمانے میں یہ مدینہ کی ریاست کس قدر مثالی ریاست ہے. بتاؤ آج دنیا کے کافر ماننے پہ مجبور ہوئے نہیں ہوئے دنیا کے دشمن بھی آج تعریف پر مجبور ہوئے نہیں ہوئے. کل تک ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان عورت زیورات سے لدی ہوئی یمن سے تنہا نکلی اور مدینہ منورہ تک پہنچی. اونٹ کا سفر کئی مہینوں کا سفر اتنا لمبا سفر اکیلی عورت نے طے کیا تھا. یمن سے لے کر مدینہ تک ہزاروں میل کئی مہینے تک وہ چلی. کسی مئی کے لال میں جرت نہ تھی کہ کوئی اس کی جانب نگاہ اٹھا سکتا. یہ بات ہم نے 14 صدی پہلے کتابوں میں پڑھی. آج کی تاریخ میں طالبان نے افغانستان میں ثابت کیا کہ آج بھی یہ عورت زیورات سے لدی ہوئی اسپین بولدک سے چلتی ہے اور قندھار تک جاتی ہے. دنیا کے کسی بدماش کی جرت نہیں ہوتی اس عورت کو میری نگاہ سے دیکھنے کی اس لیے کہ انہیں پتا ہے یہاں کی پارلیمنٹ اور عدالتوں میں محمد کی شریعت نافذ ہے. وہاں مجرم کو فوراً سزا ملے گی اور مظلوم کو اس کا حق مل کر رہے گا. بتاؤ اسلامی نظام کی بہاریں ہمیں چاہیے نہیں چاہیے؟ اونچی آواز سے بولو. کب تک اس گندے نظام کی چکی میں پستے رہو گے؟ طالبان نے نالیوں گلیوں سے باہر نکل کر سوچا کیا طالبان کے لیے مسئلہ نہیں تھی؟ گلیوں کا مسئلہ نہیں تھا نالیوں کا مسئلہ نہیں تھا پیٹ کا مسئلہ نہیں تھا بزنس اکانومی اور معیشت کا مسئلہ نہیں تھا. خدا کی قسم کا مالی طور پر ہم سے بہت نیچے بہت کمزور ہیں. ان کا ملک بہت نیچے ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. لیکن طالبان نے کہا یہ ثانوی چیزیں ہیں یہ پیچھے رہنے والی چیزیں ہیں. اصل محمد کی شریعت ہے اصل خدا کا دین ہے. پوری دنیا نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا. طالبان کو کہا
اور کسی نظام پہ کمپرومائز کر لو، دنیا جہان کی دولت تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اسلامی بالادستی کی بات نہ کرو، سارا جھگڑا ہی کس کا تھا؟ نظام کا تو جھگڑا تھا، ورنہ ملا عمر نے کوئی کمیٹی تو نہیں کھائی تھی بل کلنٹن کی، بش کی اور اوباما کی، یا جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ کوئی زمین کا مسئلہ نہیں، بننے کا مسئلہ نہیں، پیسے اور جائیداد کا مسئلہ نہ تھا، صرف ایک جھگڑا تھا۔ اسلامی نظام کا نعرہ لگانا چھوڑ دو، کسی اور نظام پہ کمپرومائز کر لو، تم ہی حکومت کرو طالبان، ساری دنیا کے اثاثے تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ انہوں نے کہا ساری دنیا کے اثاثے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، محمد کی شریعت پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اور آج انہوں نے اسی پرچم کو بلند کیا نہیں کیا؟ اونچی بولو۔ آج ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کاروبار کے لیے پیسہ نہیں، لیکن خدا کی قسم اتنی غربت کے باوجود افغانستان کے مسلمان چین کی نیند سوتے ہیں نہیں سوتے؟ امن اور انصاف وہاں پر ہے انشاءاللہ۔ جہاں امن اور انصاف آ جائے وہاں معیشت ترقی کرتے ہوئے زیادہ دیر نہیں لگایا کرے۔ میں پرسوں میڈیا پہ سن رہا تھا کندھار کے گورنر کا انٹرویو، انہوں نے کہا ابھی جمعہ 8 دن ہوئے حکومت سنبھالے ہوئے، ابھی تو وہ پاؤں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے، بالکل پتہ بھی نہیں ابھی سر پیر کا۔ کہنے لگے کہ ہمارے حکومت سنبھالنے سے پہلے صرف کندھار شہر کے اندر روزانہ جرائم کی شرح، جو جرائم ہمارے پاس تھانوں میں رپورٹ ہوتے تھے، وہ روزانہ کی شرح 400 تھی ہمارے حکومت سنبھالنے سے پہلے، اور ہمارے حکومت سنبھالنے کے بعد اب ٹوٹل پورے کندھار میں 10 سے 15 جرائم ہوتے ہیں بس۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں جناب، جرائم کی شرح بالکل زیرو ٹالرنس پہ آ گئی ہے۔ یہ ہے شریعت کا نظام، یہ ہے اسلام کی بالادستی کا نظام۔ بتاؤ، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان نے پاکستان جب بنا لیا تو قائد اعظم سے کسی نے سوال کر کے پوچھا تھا جناب ملک تو بنا لیا، اس ملک کو چلانے کے لیے دستور اور نظام کون سا ہوگا؟ قائد اعظم نے 2 ٹوک لفظوں میں کہا تھا، یارو رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور دستور کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کا قانون، خدا کا قرآن دستور کی شکل میں موجود ہے، اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس ملک کا نظام چلائیں گے۔ اور قائد اعظم نے اپنے خطبے میں کہا، خطبہ ان کا ریکارڈ موجود ہے، انہوں نے کہا تھا لوگوں میں نے ملک بنانا تھا بنا دیا، اب اس ملک کو خلافت راشدہ کے اس طور پر طریقے پر چلانا تمہاری ذمہ داری اور تمہارا کام ہے۔ گویا قائد اعظم کے خواب اور ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ یہ ملک قرآن و سنت کی روشنی میں چلے اور خلافت راشدہ کے نظام کے تحت چلے۔ اب بتاؤ، اس ملک کو چلانا، اس ملک کو سنوارنا، بنانا، بانی پاکستان کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم نالیوں گلیوں میں پھنسے رہیں گے، کیسے آئے گی بہاریں؟ کیسے اس ملک کا یہ اوپر والا طبقہ سیٹ ہوگا؟ اوپر والا نظام کیسے سیٹ ہوگا؟ اوپر سے سیٹنگ ہو جائے نالی گلی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، یہ سارے مسئلے ایسے چٹکیوں میں حل ہوں گے۔ لیکن اوپر کی سوچو، بڑے مسائل کی سوچو، چھوٹے مسائل 5-10 ہزار کے مسائل پہ بلیک میل ہونا چھوڑ دو۔ یہ 5-10 ہزار کی ماریں سارے کام ہے یا نہیں ایسا؟ خدا کی قسم میں چیلنج کرتا ہوں، آپ سارے لوگ اگر اکٹھے ہو جائیں 5-10 ہزار روپے کا کنٹریبیوشن کر لیں، اور وہ بھی اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 1-1 ہزار ہر مہینے دے دیا کرو۔ اللہ کی قسم 2-4 مہینے کے اندر اندر اس پورے علاقے کے قبرستان کا مسئلہ میں خدا کے گھر میں کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان کا مسئلہ میں حل کر کے دلواؤں گا، پانی کا مسئلہ میں حل کر کے دلواؤں گا، گلیوں نالیوں کا مسئلہ میں حل کر کے دلواؤں گا۔ کسی وڈیرے سے 1 روپیہ لینے کی ضرورت نہیں۔ کیوں بلیک میل ہوتے ہیں ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے خامخواہ؟ اتنے مر گئے ہم لوگ، اتنے کے گزرے ہیں خامخواہ، اپنے آپ کو لمبا لٹایا ہوا ہے ان کے سامنے غلامی کر رہے ہیں۔ کون کون نیت کرتا ہے آج کے بعد یہ غلامانہ سوچ بدلے گا انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے کہو آج کے بعد اپنے ووٹ کو گندے اور پست مقاصد کے لیے ضائع، اونچی بولو، ضائع برباد نہیں کریں۔ جس سے پہلے پتہ نہیں تھا، چلو نہیں پتہ تھا، یہ چلو پتہ تھا بھی تو ہمارے پاس کوئی معقول پلیٹ فارم نہیں تھا، تو ہم اچھے پلیٹ فارم پر اپنے ووٹ کو کاسٹ نہ کر سکے۔ اب پتہ بھی چل رہا ہے اور پلیٹ فارم بھی مل رہا ہے، ہم نے اپنے علاقے سے اس کا آغاز کر دیا ہے، بالکل 100% دینی بنیادوں پر۔ میرا کوئی بریلوی بھائی ہے تب، اہل حدیث ہے تب، دیوبندی ہے تب، مقصد اور منزل سب کی ایک ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولو یار، خدا ہمارا، اونچی بولو، رسول ہمارا، قبلہ ہمارا، دین ہمارا، مشن ہمارا۔
کسی بریلوی بھائی سے پوچھو بھائی اس ملک میں تم اسلام نہیں چاہتے تو کیا خیال ہے؟ وہ نہیں چاہتا. بولو اہل حدیث دیوبندی، تم ہدف تو ہمارا ایک ہے. یہ گھر کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، ان چھوٹے موٹے اختلافات کو بنیاد بنا کر بڑے مشن اور مقصد کو کھوٹا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ہم سب اکٹھے ہو کر چلیں، متحد ہو کر چلیں، اسلام کی بالادستی کے لیے چلیں، ختم نبوت کے لیے، حضور کی ذات کے لیے چلیں، اور آج کے بعد ہمارا ووٹ انشاءاللہ اسی مقصد کے لیے جانا چاہیے. کون کون تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ سارے ووٹ دو گے انشاءاللہ؟ اور دوسروں کو بھی، یہ جو میں نے ساری بات آپ کے سامنے رکھی، یہ بات دوسروں تک بھی پہنچاؤ گے، یہ پیغام دوسروں تک بھی ڈیلیور کرو گے. اپنے بھائیوں کو پیار محبت سے سمجھانا ہے. ہم نے ایک ایک کو قائل کرنا ہے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی مشن بنا کر کام کرنا ہے. یارو یہ رات دن کا کام ہے، یہ نہیں کہ کبھی کبھار کوئی مل گیا، بحث چھڑ گئی تو ہم نے بات کر دی، ورنہ ہمیں اپنے کاروبار سے فرصت نہیں ہے. نہیں بلیک میل بھی نہیں ہونا، کسی سے ڈرنا بھی نہیں، جھجکنا بھی نہیں، کسی کے مفاد میں اور کسی کی باتوں میں سبز باغوں میں بھی نہیں آنا. ہم نے پورے طور پر نظریاتی فکر کے ساتھ اپنے گلی محلے سے اس کا آغاز کرنا ہے. مجھے ایک ساتھی ملا، کہنے لگا جناب اگر ہم نے اس دفعہ مولویوں کو ووٹ دے بھی دیا، مولویاں کیڑا جیتنا ہے؟ میں نے کہا جی پھر ہار گئے تو کیا ہوگا؟ کہنے لگے ہار تو جائیں گے، ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آئے گا. اگر بالفرض ایک محلے سے ایک مولوی صاحب ووٹ کے ذریعے جیت بھی جاتے ہیں تو ایک محلے سے ناظم کونسلر چیئرمین بن کر کیا پاکستان کے نظام کو وہ چینج کر لیں گے؟ کیا پاکستان میں شریعت نافذ کر لیں گے؟ میں نے کہا جی نہیں بالکل. ایک محلے کے چیئرمین کونسلر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں جی پھر محلے کے چیئرمین صاحب نے شریعت تو نافذ کر سکنا نہیں اور ملک کے حالات تو بدل نہیں سکتے، البتہ ہم اس کے مقابلے میں کسی دنیا دار پارٹی کو ووٹ دے دیں گے تو کم از کم گلیاں نالیاں تو بنتی رہیں گی، وہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا. مولویوں کو ووٹ دے کر نہ شریعت کے رہے اور نہ گلی نالی کے رہے، دونوں طرف سے گئے، فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا سنو، ہم سے خدا نے قیامت والے دن یہ سوال نہیں کرنا کہ تم نے شریعت نافذ کیوں نہیں کی تھی. یہ سوال اللہ نے نہیں کرا. تم نے شریعت کا نفاذ کیوں نہیں کیا پاکستان میں، یہ اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن یہ ہر ایک سے پوچھے گا کہ تم نے شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش کتنی کی تھی. کوشش کا سوال ہوگا نہیں ہوگا؟ اونچی بولو سارے. ہر مسلمان سے ہوگا کہ تم نے کیا کردار ادا کیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. آگ اتنی سخت تھی 6 میل دور تک اس کی تپش جا رہی تھی. 6 میل دور تک اس کی تپش جا رہی تھی. ایک چھوٹی سی چڑیا منہ میں پانی کا قطرہ لے کر چل پڑی. کسی نے پوچھا کدھر جا رہی ہے؟ کہا ابراہیم کی آگ بجھانے جا رہی ہوں. کہا تیرا دماغ خراب ہے؟ آگ اتنی سخت ہے 6 میل دور تک تپش جا رہی ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ تو بجھا لے گی آگ؟ تو چڑیا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ اس آگ کو بجھانا میرے بس میں نہیں. بات ابراہیم کی آگ کو بجھانے کی نہیں ہے، بات ابراہیم کے چاہنے والوں میں اپنا نام لکھانے کی ہے. آگ کو ٹھنڈا میرے اللہ نے کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا. لیکن اللہ نے قیامت والے دن اگر پوچھ لیا کہ میرے خلیل کو جب آگ میں ڈالا گیا تو نے کیا کیا، کوئی کردار کو کوشش کی تھی یا تماشائیوں کی لائن میں کھڑی تھی، تو میں کہہ سکوں گی یا اللہ چھوٹی سی جان تھی، چھوٹا سا جسم تھا، چھوٹا سا منہ تھا، اس منہ میں پانی کا ایک قطرہ آتا تھا، مولا میں لے کے چل پڑی تھی. جو میرے بس میں تھا وہ میں نے کر دیا. اور میرے بھائیوں ہمارے اس ووٹ سے اور کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن قیامت والے دن اللہ کے حبیب کی عدالت میں جب پہنچیں گے تو کہہ سکیں گے خدا نے پوچھ لیا کہ یارو بتاؤ میرے بندو، جب میرے نبی کی ختم نبوت داؤ پر لگی تھی، میرے نبی کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، کوئی دین کا ساتھ دینے کے لیے اور دینداروں کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھا، تم نے کیا کیا تھا؟ کہہ دیں گے مولا بڑا ماڑا سا بندہ تھا، غریب سا آدمی تھا، کوئی میری حیثیت اور ویلیو نہیں تھی، ایک ووٹ کی اوقات تھی، میرے گھر کے 2-4 ووٹ تھے، میرے فیملی کے 10-20 ووٹ تھے، اللہ جو میرے بس میں تھا وہ میں لے کر چل پڑا تھا. مجھے میرا ووٹ اگر اس کام آ جائے، ان چاہنے والوں میں میرا نام لکھا جائے تو شاید قیامت والے دن میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو ہم نے یہ نام لکھانے کے لیے اپنی بستی سے، اپنے محلے سے اس کا آغاز کیا، اپنے یوسی سے آغاز کیا، علماء کی زیر نگرانی ایک دینی پلیٹ فارم سے اپنے بلدیاتی نظام کو چلانے کے لیے ایک جد و جہد شروع کی ہے. ہم 70-75 سالوں سے انہی پارٹیوں کو بدل بدل کر آزما رہے ہیں، نہیں آزما رہے. تو پہلے 2 پارٹیوں سے تو کافی حد تک جناب مایوس ہو چکے تھے، تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی کوشش کی، پچھلی دفعہ بھی ہم نے
کوشش کی کہ بھئی پہلی دو پارٹیوں سے تو کافی حد تک اب لوگ بیزار ہو چکے ہیں. 70-75 سال تھوڑا عرصہ تو نہیں ہوتا نا جناب. مومن تو ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا, حدیث میں موجود ہے. ہم تو 70 سال سے انہی سوراخوں سے ڈسے جا رہے ہیں بار بار, پھر وہیں گھستے ہیں جا کر. تو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ٹرائی کی, میں نے کہا یار بڑی پارٹیاں تم نے چیک کر لی ہیں, اس دفعہ کوئی دین کو, اہل دین کو, داڑھی ٹوپی پگڑی والوں کو بھی موقع دے لو. تو ہمیں کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی کسی نے. پتہ ہے کیوں؟ پچھلی دفعہ ہمیں کیوں نہیں لفٹ کرائی پتہ ہے؟ وہ بہت ساروں کو تبدیلی والا کیڑا تنگ کر رہا تھا بہت زیادہ. کہنے لگے نہیں مولوی صاحب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں لیکن ابھی آپ ویٹنگ لسٹ میں تھوڑا پیچھے. ابھی آگے کون آ گیا جی؟ تبدیلی نے آپ کی جگہ لے لی ہے. ویری سوری, ہم آپ کی قدر کرتے ہیں مولانا صاحب, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جناب, بہت رسپیکٹ ہے آپ کی, لیکن ویری سوری جناب اس وقت یہ دیکھو نا تبدیلی ہو ہل چل مچی بھی ہے جناب, ذرا باہر نکلو تو صحیح. دیکھو قوم کی یوتھ ناچ ناچ کے پاگل ہو گئی ہے تبدیلی کے لیے, کتنا جنون ہے, کتنا سپرٹ ہے. ہم نے بھی بتیری آواز لگائی لیکن ہم غریبوں کی کسی نے, بس ایک آواز چلی بھی تھی نا, ٹرینڈ بنا ہوا تھا جناب تبدیلی والا کیڑا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ 2.5-3 سالوں میں وہ مر چکا ہے. مرا نہیں مرا, بولتے نہیں ہو یار, مر چکا ہے نا. میں سے بات لطیفے کی ہے, میں سنایا کرتا ہوں کئی دوستوں کو. ایک کمپنی نے کیڑے مارنے والی دوائی بنائی تھی, سیرپ تھا کوئی, شربت تھا, اس سے کیڑے مرتے تھے. تو انہوں نے وہ اپنی پروڈکٹ سیل کرنی شروع کر دی. ایک گاؤں میں ان کے وہ کیڑے مارنے والی دوائی بہت زیادہ سیل ہونے لگی. تو کمپنی کو بڑا تعجب ہوا, یار باقی جگہ اتنا سیل نہیں ہے ہماری, یہ ایک گاؤں میں 10 گاؤں کی اتنی سیل ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے, چیک تو کریں. تو کمپنی والوں نے اپنے 2 نمائندے اس گاؤں میں بھیجے, بھائی جاؤ جا کر چیک کرو یہ اتنی سیل کیوں ہے, خیر تو ہے. تو وہ کمپنی کے 2 نمائندے آئے اس گاؤں میں. ایک نیم حکیم صاحب تھے, ان کا دواخانہ تھا. تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گئے, انہوں نے کہا چلو جی یہیں سے سیل ہو رہی ہے ہماری دوائی, چیک کرتے ہیں وجہ کیا ہے. اب وہ آ کر بیٹھ گئے. حکیم صاحب کے پاس ایک بندہ آیا, آ کر کہنے لگا حکیم صاحب کل میں سیڑھیوں سے اتر رہا تھا, میں نے 4 سیڑھیوں سے نیچے چھلانگ مار دی, نیچے گرا, چوٹ لگ گئی. حکیم صاحب نے وہ کیڑے والا سیرپ اٹھایا, کہا یہ لو. دوسرا بندہ اس نے کہا کہ میں رستے میں جا رہا تھا, کتا میرے پاس سے گزرا, میں نے ہلکی سی لات ماری اس کو, اس نے مجھے کاٹ دیا. حکیم صاحب نے وہ کیڑے والا سیرپ اٹھایا, کہا یہ لو. تیسرا بندہ آیا, کہتا ہے حکیم صاحب کل پڑوس میں کسی کے ہاں دعوت تھی, تو کھانا پرایا مال تھا, میں نے کچھ زیادہ ہی ہاتھ صاف کر لیے, کل سے پیٹ بڑا خراب ہے. حکیم صاحب نے وہی اٹھائی دوائی اور کہا جی یہ لو. اب جو فیکٹری کے نمائندے آئے تھے نا, ان کو سمجھ تو آ گیا کہ بھئی یہ کیوں سیل ہو رہی ہے زیادہ, اس لیے کہ ہر بندے کو حکیم صاحب ایک ہی دوائی ٹکرا رہے ہیں جناب, سیل تو ہونا ہے اس نے. خیر جب سارے مریض چیک ہو گئے نا, تو بعد میں وہ بندے آئے کمپنی والے حکیم صاحب کے پاس. حکیم صاحب کو کہنے لگے, حکیم صاحب جی کیا فلسفہ ہے, ہمیں سمجھائیں, بیماریاں الگ الگ تھی سب کی, سب کو آپ نے کیڑے والی دوائی ٹکرا دی, یہ کیا مسئلہ ہے. حکیم صاحب کہنے لگے بھائی تم سمجھے نہیں بات کو, یہ دوائی بھی سب کو میں نے ایک دی ہے, مرض بھی سب کا ایک ہی تھا, الگ الگ نہیں. انہوں نے کہا جی کون سا مرض تھا, کہ سب کو کیا تنگ کر رہا تھا, وہ جس نے سیڑھیوں سے چھلانگ ماری, جس نے کتے کو لات ماری, اور جس نے پرائے مال پہ ہاتھ صاف کی, یہ مسئلہ سب کا ایک ہی تھا. اس لیے میں نے دوائی الگ الگ لی, دوائی بھی ایک ہی بنتی تھی سب. اچھا خاصا ملک کسی نہ کسی کھاتے میں چل رہا تھا, سمجھ آ رہی نہیں آ رہی. یہ اچانک ہمیں بھی کس کیڑے نے تنگ کیا, لیکن اب دوائی بھی بڑی اچھی ملی ہمیں, اب وہ کیڑا الحمدللہ مر چکا ہے. تو کل ہم نے ویٹنگ لسٹ میں لگایا تھا نا, جنہوں نے, مولویوں کی ابھی باری نہیں ہے, باقی پارٹیاں تو چلو ہم آزما چکے ہیں سارے, مولوی ابھی نہیں, ابھی تو تبدیلی کا ہمیں موقع ملنا چاہیے. چلو وہ بھی اب آرام آ گیا سب کو. تو میرے خیال میں ویسے بھی ہماری قوم کا مزاج ہے نا, ہماری قوم کو سب سے آخر میں ہی اللہ یاد آتا ہے. نہیں سمجھ, مولوی کے پاس ویسے بھی آخر میں ہی آتے ہیں. مثلا والد صاحب بیمار ہو گئے,
اٹھا کر سب سے پہلے کہاں گئے؟ مقامی ڈاکٹر صاحب کے پاس. ڈاکٹر صاحب نے کہا جی سیریس حالت ہے, یہاں نہیں, فوراً CMH پہنچاؤ. ہم نے CMH پہنچایا, وہاں ڈاکٹروں نے چیک کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے بس میں بھی نہیں ہے, وہ لاہور کراچی میں بڑا اسپیشلسٹ ڈاکٹر رہتا ہے جناب, وہاں لے جاؤ شاید وہاں مسئلہ حل ہو جائے. ہم دوڑے دوڑے لاہور کراچی میں پہنچے, ڈاکٹر کو چیک کرایا, وہاں کے ڈاکٹروں نے بھی کہا جی پاکستان میں تو اس کا علاج ممکن نہیں ہے, باہر ہی کہیں لے جاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے. جیب میں نوٹ شوٹ بہت تھے جناب, ہم نے فلائٹ پکڑی, والد صاحب کو ڈالا جہاز میں اور امریکہ لے گئے, یورپ لے گئے, برطانیہ لے گئے جناب. وہاں کے بڑے مہنگے مہنگے اسپتالوں میں بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس علاج کروایا. وہاں پر بھی ڈاکٹروں نے آخر کار آ کے کہہ دیا ہن بزرگاں نوں لے جاؤ, انہاں نوں دوا نہیں دعا دی ضرورت. آخر میں تو یہی آپشن ہوتا ہے نا جناب, اب لے جاؤ جی, اب انہیں دوا نہیں دعا چاہیے. تو یورپ سے دھکے کھاتے کھاتے واپس پھر گرجا روڈ کی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس. تاری بزرگ بڑے بیمار نے, جمعہ دعا تے کراؤ. سمجھ آ رہی؟ مدرسے میں ہمارے پاس آتے ہیں, وہ جی اتنے بچے پڑھتے ہیں, آج میرے بچوں سے دعا تو کرا دو. والد صاحب کی طبیعت نہیں سنبھل رہی, بہت برا حال ہے جناب. میں نے کہا جو کام سب سے پہلے دن کرنے والا تھا وہ ہم نے سب سے آخر میں کی. تو سوچ ہے نا ہماری, لیکن میں سوچ کی عکاسی کر رہا ہوں کہ ہماری قوم کا مزاج ہے, ہمارا آخری آپشن مولوی ہوتا ہے. تو چلو 75 سالوں میں بھی سب کو آزما لیا, اب آخری آپشن کے طور پر مذہب کو بھی آزمانا چاہیے نا. آپ ہر دلیل سے, ہر زاویے سے, ہر اینگل سے اب ہمارا نمبر بنتا ہے. کیا خیال ہے جی؟ بنتا ہے نہیں بنتا؟ اب تو داڑھی ٹوپی والوں کا نمبر بنتا ہے, اب انکار کی گنجائش نہیں, کیونکہ پہلے تو آپ کے پاس آپشن تھے, سارے پتے آپ استعمال کر چکے اور ملک کا حال بھی آپ دیکھ چکے ہیں. اب مزید ملک کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو آپ آج تک کہا تھا نا جی ملا کی دوڑ مسجد تک, تو طالبان نے حکومت میں آ کر بتا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک نہیں, ملا کی دوڑ کابل تک ہے. اور انشاءاللہ میرے رب نے چاہا تو ملا کی دوڑ دہلی تک بھی ہوگی, ملا کی دوڑ واشنگٹن تک بھی ہوگی. کہہ دو انشاءاللہ. اسلام تو پوری دنیا میں تبھی غالب آئے گا نا, پوری دنیا میں حضور کی آمد کا مقصد تو تبھی پورا ہوگا جس مشن کو طالبان لے کر چلے ہیں, وہی ہے غلبے والا مشن, وہی ہے دین کے نفاذ والا مشن. اللہ ہمیں بھی اس مشن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. تو ان کے پاس بندوق کی طاقت تھی, ان کے معروضی حالات کا تقاضا تھا, ان کے ملک پہ حملہ ہوا تھا, بندوق لے کر دشمن آیا تھا, وہ بھی مقابلے میں بندوق لے کر کھڑے ہوئے, انہوں نے جہاد کیا. لیکن ہمارے ملک کے معروضی حالات الگ ہیں, ہم اس ملک کے پرامن شہری ہیں, ہم اس ملک کے 73 کے آئین اور قانون کے ماننے والے ہیں, اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے. ہمارے پاس بھی ایک بہت بڑی طاقت ہے, اور اس طاقت کا نام ہے ووٹ کی پرچی. طالبان نے جو کام بندوق سے کیا, ہم وہ کام کس سے کریں گے؟ اونچی بولو نا یار, ووٹ کی پرچی سے کریں گے. یہ بہت بڑی طاقت ہے, اس طاقت کو ہم پست مقاصد پر کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. تو آج یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ اس ووٹ کی پرچی کو دین کے لیے استعمال کریں گے, اجتماعیت کے ساتھ استعمال کریں گے, اس کو ضائع بھی نہیں کریں گے, اس کو تقسیم بھی نہیں ہونے دیں گے. ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے انشاءاللہ ان باطل نظاموں کا, ان باطل چودھریوں کا مقابلہ کریں گے. اس مشن میں کون کون میرے ساتھ ہے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے, سیاسی وعدہ تو نہیں کر رہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو نا, تو آج سے پھر سونا نہیں ہے, آج سے پھر کام کرنا ہے روزانہ کی بنیاد پر. یہ پیغام جو میں نے آپ تک ڈیلیور کیا گھر گھر میں پہنچاؤ گے انشاءاللہ, رابطہ بھی رکھو گے ہم سے انشاءاللہ, رابطہ رکھو. یہ مسجدیں ہمارے الیکشن آفس ہیں, یہ مسجدیں ہمارے کیا ہیں؟ میرے نبی نے بھی اسی مسجد میں بیٹھ کر ریاست کا نظام چلایا تھا نا, میں بھی بتا چکا ہوں آپ کو. تو ہم نے بھی یہ سارا سسٹم کہاں سے چلانا ہے؟ انہی مسجدوں سے. یہ دین سے الگ کام نہیں ہے, یہ دین کی خدمت ہے, دین کا حصہ ہے سیاست کرنا. جیسے نماز روزہ دین کا حکم ہے, سیاست بھی دین کا حکم ہے, اس کو الگ مت سمجھو دین سے. ہم مفاد کے لیے نہیں, ہم دین کی سربلندی کے لیے یہ عزم لے کر نکلے ہیں. پورے علاقے میں نے آواز لگائی ہے انشاءاللہ, پوری قوم کو بیدار کیا, ہر طبقے کو بیدار کیا, اور الحمدللہ بہت حوصلہ افزا رپورٹیں آ رہی ہیں. انشاءاللہ آگے چل کر آپ کی طبیعت بھی خوش ہوگی, آپ کا دل بھی خوش ہوگا. اور اس مقصد کے لیے یہاں جو ذمہ دار ساتھی ہیں ان سے رابطہ بھی رکھو, روزانہ کی بنیاد پر اپنی رپورٹ دو بھی, رپورٹ لو بھی. آگے کا کام, اور صرف سوکھے نعرے نہیں لگانے, جن کا ووٹ نہیں بنا وہ ووٹ بھی بنواؤ. وہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ خان صاحب بڑے عرصے بعد ایک مولوی صاحب کے پاس آئے نا پریشان ہو کر, استاد دعا کرو ہمارا اولاد نہیں ہو رہا. 12 سال ہو گیا میں دعا کروا رہا ہوں, ہمارا اولاد نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ جی, ہمارے محترم مہمان جناب قاری صفی اللہ بٹ صاحب,
ہمارے ملک کے بڑے مایا ناز نات خاں، اللہ پاک نے ان کی آواز میں بڑا سوز اور بڑی برکتیں نصیب فرمائی ہیں، اور بڑی درد دل سے اپنا کلام پڑھتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہ اپنا مفصل کلام بھی آپ کو سنائیں گے. بس میں بات ختم کرتا ہوں. 12 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے اولاد. استاد کوئی حل کرو. استاد نے پوچھ لیا خان صاحب شادی کی ہے؟ انہوں نے بولا وہ تو ابھی تک نہیں کیا میں نے. تو ہم بھی نعرے مار رہے ہیں 75 سالوں سے پاکستان میں انقلاب آ جائے، مگر ووٹ ابھی تک ہم نے بنوایا ہی نہیں ہے جناب. کہاں سے انقلاب آئے گا میرے بھائیوں؟ تو پہلا کام خدا کے لیے مہربانی یہ کرو، صرف باتیں نہ کرو، نعرے نہ لگاؤ، عملاً کام کرو اور اپنا اپنا ووٹ بناؤ، اپنے آئی ڈی کارڈ بناؤ، اپنے گھر کے اپنے فیملی کے ووٹ بنواؤ، اپنے ووٹ کو مستحکم کرو. نئے لوگوں کو روزانہ صبح و شام ہر نماز کے ساتھ اس کی تبلیغ کرو، تلقین کرو، اس پیغام کو آگے تک پہنچاؤ. ہم نے ہر وارڈ کی سطح پر، ہر یوسی کی سطح پر بھرپور منظم انداز میں پوری پی 12 میں کام شروع کر دیا، آواز لگا دی ہے. بڑی حوصلہ افزا رپورٹیں آ رہی ہیں. میرے رب نے چاہا انشاءاللہ ہم یہ سکہ منوائیں گے. ہم ان جاگیرداروں سرمایہ داروں سے جان چھڑائیں گے اور انشاءاللہ دیندار طبقے کو اس پلیٹ فارم پر منظم کر کے پورے پنڈی بلکہ پورے پنجاب کے لیے ایک مثالی نظام بنائیں گے. اس کے لیے صبح و شام دعائیں بھی کیا کرو. اللہ پاک ہمیں اس مشن میں، اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور آخری ایک گزارش رہ گئی چھوٹی سی میری. ہمارے قاری شعیب صاحب، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اس چھوٹی جان کے ساتھ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور پورے محلے کی طرف سے ایک فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. مسجد کی ماشاءاللہ جگہ ہوگی کہ قاری صاحب مکمل؟ کتنا ابھی رہتا ہے قرضہ؟ ہاں یہ اس کا بھی 1.5 لاکھ قرضہ رہتا ہے. اور یہ تو بڑی تھوڑی سی جگہ ہے نا، اور بڑی تکون سی عجیب سی جگہ ہے. یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے گویا. تو ساتھ والا یہ پلاٹ ہے، اس کے لیے بھی کوشش ہے. اتنے خوبصورت گھر بنے ہوئے، اتنی آبادیاں، اور اللہ کا گھر اس طرح لاوارث پڑا رہے، یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے. آپ خاص طور پر اہل محلہ اور بالعموم جتنے ساتھی آئے ہو، میری سب سے بھرپور درخواست ہے کہ اس اللہ کے گھر کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا جان و مال جو کردار آپ ادا کر سکتے ہو ادا کریں. جو رب کے گھر کو آباد کرتا ہے خدا ان کے گھروں اور نسلوں کو آباد کرتا ہے. خدا ان کی نسلوں کو جو ہے وہ محروم نہیں کیا کرتا. تو ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہمارا مال و جان خدا کے گھر پہ لگ جائے. ظاہری آبادی کی بھی فکر کرنی ہے، باطنی آبادی کی بھی فکر کرنی ہے. اپنی نسلوں کو مسجد سے جوڑنا ہے انشاءاللہ. تو اس کا بھی سارے اہتمام کرو گے نا. اس کے لیے بھرپور کوشش بھی کرو، تعاون بھی کرو، جد و جہد بھی کرو. قاری صاحب کا جتنا ساتھ ہو سکے ضرور دینے کی کوشش کرو تاکہ ان کا یہ جتنا ہدف ہے جگہ کی خریداری کا جلدی پورا ہو اور جلدی اس کی باضابطہ اللہ پاک تعمیر کا انتظام فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.